Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am teacher Muhammad Ashraf from High School Kusan. I am going to teach 7th class history, our past. And today's our topic is Mansabdars and Jagirdars. Dear students, some terms in your history have been derived from Persian or Urdu. So is the case that Mansabdar and Jagirdar. When we will write in Urdu, it is Mansabdar or Mansabdar or Jagirdar. So, what are these Mansabdars and Jagirdars? Let us have a look about these two terms. So far as the term Mansabdar is concerned, the Mansabdar refers to an individual who holds a mansab, यानी जो किसी मनसब पर फाइज हो उसको हम मनसबदार कहते हैं, which means a position or rank. It was a grading system used by the Mughals to fix rank, salary, and military responsibilities. The Mansabdars graded this system. In Mughal period, this system was graded, and it was a grading system used by the Mughals to fix, first of all, rank, next salary, and third one, military responsibilities. Rank and salary were determined by a numerical value called Zat. Z-A-Zat. It is also an Urdu word. The higher the Zat, the more prestigious was the noble position in court and the larger his salary. Let us translate it in Urdu. یہ جو منصبدار ہوا کرتے تھے ان کی ایک پوزیشن ہوا کرتی تھی اور مغل بادشاہوں نے منصبداروں کی ایک رینک یعنی وہ کس عہدے پر فائز تھے ان کی سیلری اور ان کی جو فوجی ذمہ داریاں تھیں یا ملٹری ریسپانسبلٹیز تھی وہ ان کو تفویض کی گئی تھی. یہ ان کی جو رینک تھی یا سیلری جو تھی ان کی وہ نیومریکل ویلیو یعنی ہندسی قدر و قیمت کے حساب سے یا ذات کے حساب سے دیا جاتا تھا. جو جس سطح پر پریسٹیجس ہوا کرتا تھا یا نوبل ذات سے تعلق رکھتا تھا اس کو وہی پوزیشن کورٹ میں ملتی تھی اور ایسا ہی اس کو کفافہ بھی دیا جاتا تھا یا تنخواہ بھی ملتی تھی. یہ جو منصبدارز تھے یہ منصبدارز ملٹری ریسپانسبلٹیز ریکوائرڈ ہم ٹو مینٹین اے اسپیسیفائڈ نمبر آف سوار. جو منصبدار جو ہوتا تھا اس کو سوار ماتحت ہوتی تھی. SAWAR. سوار جو ہے یہ بھی اردو کا ہی ایک لفظ ہے جس کو ہم لکھیں گے یہاں سوار, گھڑ سوار. اور یا ہم انگریزی میں جب بولیں گے اس کو کیوالری مین, CAVALRYMAN, یعنی منصبداروں کا ایک گھڑ سوار دستہ ہوتا تھا. کیوالری مینز ہوتے تھے. The منصبدار brought his cavalry men for review.
یہی جو تھے یہ گھڑ سوار تھے وہی ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے. گاڈ کے رجسٹرڈ، اس کے پاس ان کا رجسٹر ہوتی تھی یا وہ رجسٹرڈ ہوتے تھے. دیئر ہارسز برانڈیڈ اینڈ دین ریسیوڈ money ٹو پے them ایز سیلری. ان کو تنخواہ انہی سے منصب داروں سے ملتی تھی. منصب دارز ریسیوڈ دیئر سیلریز ایز ریونیو اسائنمنٹس کالڈ جاگیرز. منصب دار کہاں سے لاتے تھے؟ they received their salaries as revenue assignments called جاگیر. ان کو جو جاگیر دیے جاتی تھی JAGIR جاگیر، یہ بھی اردو لفظ ہے جاگیر. وہی سے ان کی سیلری بھی آتی تھی. which were somewhat like اقتاز، جس کو ہم اقتا بولتے تھے، جو ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا. تو اقتا کیا ہوتا ہے؟ یہاں پھر سے ہم اس کو دہراتے ہیں کہ اقتا کیا ہوتا ہے. اقتا IQTA اقتا. اقتا ہوتا ہے یہ، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ لائک دا ارلیئر سلطانز دا کھجلی اینڈ تغلق monarchs اپوائنٹڈ ملٹری کمانڈرز ایز گورنرز آف ٹیریٹریز. یعنی ملٹری کے جو کمانڈرز ہوتے تھے وہ مختلف صوبوں کے گورنر تھے آف ویرائنگ سائزز. دیز لینڈ وائر کالڈ اقتاز. ان کو جو جاگیر دی جاتی تھی اس کو اقتا کہتے تھے. اینڈ دیئر ہولڈرز واز کالڈ اقتدار، یا ہم اس کو اقتا اقتدار. اقتا جیسے ہم اس ایسے لکھیں گے اقتا، جس کو یہ جو دیا جاتا تھا اقتدار، وہ ہسٹری میں ایسے آیا ہے اقتدار. اقتدار. اور جس کو دیا جاتا تھا اس کو مقتیز کہتے تھے. MUQTIS مقتیز. مقتی مقتی یہ بھی اردو لفظ. تو یہاں جو سبق ہے وہ اس طرح سے ہے کہ Mansabdars received their salaries as revenue assignments called jagirs, which were somewhat like iktas. یعنی اکتا کی طرح ان کو جاگیر دی جاتی تھی. جیسے وہاں ہم نے پڑھا وہ جو لینڈ دی جاتی تھی ان کو ابتدا میں، اور جو ان کو مکتی کہتے تھے. But unlike muktis, most mansabdars did not actually reside in or administer their jagirs. They only had rights to the revenue of their assignments, which was collected for them by their servants, while the mansabdars themselves served in some other parts of the country. تو یہ ہو گیا منصبداروں کے اوپر ایک سرسری یہ جو نگاہ ہم نے ڈالی. اب ہم نے اوپر جو لکھا کہ منصبدار، یہ تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ابھی جاگیردارز، یہ جاگیرداروں کے اوپر ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں گے. جاگیر دارز، یا ہم اردو میں اس کو لکھیں گے جاگیر دار. یہ جاگیردار کون تھے؟ جاگیردار اس طرح سے ہم کریں گے. There was also a huge increase in the number of mansabdars, which meant a long wait before they received a jagir. These and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a jagir. Aurangzeb was unable to control these developments in the last years of his reign, and peasantry therefore suffered tremendously. تو اس طرح سے جو آج کا سبق ہے وہ ہم نے اس طرح سے پڑھا کہ یہ جو منصبدارز تھے، منصبدارز جو تھے وہ کسی منصب پر فائز تھے. ان کو اپنی پوزیشن کے حساب سے رینک دی جاتی تھی، سیلری یعنی تنخواہ ملتی تھی، اور ان کو ملٹری ریسپانسبلٹیز یا فوجی ذمہ داریاں سونپی جاتی تھی. یہ جو ان کی رینک تھی یا سیلری تھی وہ نیومریکل ویلیو یا عددیہ خدوخال کے حساب سے، یعنی ذات جس کو ہم بولتے تھے اسی حساب سے دی جاتی تھی. یعنی جس کی جتنی ہائر ذات ہو اس کو وہی اسی حساب سے پریسٹیجس پوزیشن دی جاتی تھی. منصب دار جو تھی ان کی پوری ذمہ داریاں ہوتی تھی، ملٹری ریسپانسبلٹیز ہوتی تھی، اور ان کے ساتھ سوارز بھی ہوتے تھے، یا وہاں ہم بولیں گے انگریزی میں اس کو
کیوالری مینز ہوتے تھے، گھڑ سوار ہوتے تھے، اور یہ جو منصب دار تھے وہ ان گھڑ سواروں کو رجسٹر کرتے تھے، ان کی حاضری باضابطہ پر رکھتے تھے، ان کا نام رجسٹر کرتے تھے، اور جو ان کے ہارسز ہوتے تھے وہ ان کو ان ہارسز کا جو وہ محنتانہ ہوتا تھا وہ بھی دیتے تھے یہ منصب دار لوگ۔ منصب دار جو لوگ تھے ان کی جو سیلری تھی وہ جاگیر سے آتی تھی، اور ان کو اکتا میں دی جاتی تھی زمین، یعنی اکتا مکتی، جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، تو وہیں سے وہ کلیکٹ کرتے تھے ریونیو زمینداروں سے، پیزنٹ سے، تو اور اسی حساب سے ان کو تنخواہ ملتی تھی، اسی ٹیکس کا کچھ حصہ گورنمنٹ تک جاتا تھا۔ اور اب دوسرا جو ٹرم آئی وہ جاگیردار ہوئے، جن کی جاگیریں تھیں، بڑی بڑی زمینیں تھیں جن کے اوپر ان کا جاگیردارانہ یہ جو کیا نام تھا قبضہ تھا۔ اور اس طرح سے ہم نے منصب دار اور جاگیردار کو آج کے سبق میں، مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے لیا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم کل اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔